السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے نئے لوٹرنگ منیشن کی خبر پر بات کریں گے۔ روس کی جانب سے یوکرین جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے امریکی ہتھیاروں کی نمائش، تائیوان کا نیا ایئر ٹو ایئر میزائل، انڈونیشیا کو امریکی طیارے کی ڈلیوری، جاپان اور پولینڈ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، روس میں جاری دفاعی نمائش آرمی 2023 کے دوران روس نے یوکرین جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے کئی امریکی، یوکرینین اور نیٹو ممالک کے ویپنز کو نمائش میں ڈسپلے کیا ہے، جس میں آرمرڈ پرسنل کیریئر، لائٹ ٹینکس کے علاوہ انفینٹری فائٹنگ وہیکل اور سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز کے علاوہ اسمال سرویلنس ڈرونز اور یوکرینین آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ٹرکے ساختہ TB2 ڈرون قابل ذکر ہیں۔ روس کی جانب سے اس دفاعی نمائش کے موقع پر یوکرینین ٹروپ سے قبضے میں لی گئی کئی طرح کی اسمال رائفلز کے علاوہ M777 ہوئٹزرز اور امریکی ساختہ مختلف اقسام کی آرمرڈ پرسنل کیریئرز اس موقع پر ڈسپلے کی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر نیٹو ممالک کی جانب سے فراہم کیے گئے مزید ویپنز بھی اس دفاعی نمائش کے موقع پر پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ اس میں فرینچ ساختہ AMX-10 لائٹ ٹینک کے علاوہ فرانس کی جانب سے حالیہ دنوں میں فراہم کردہ اسکیلپ ایئر لانچ کروز میزائل بھی اس موقع پر ڈسپلے کیا گیا۔ دیگر ویپنز میں امریکی ساختہ RQ-20 پیوما سرویلنس ڈرون اور آسٹریلیا کی بش ماسٹر وہیکلز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، جاپان اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال پہلی مرتبہ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ملک سے باہر ڈپلائی کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کی ایئر فورس کی جانب سے اس کی فضائیہ کے زیر استعمال F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو اس ماہ کے آخر میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا میں ڈپلائی کیا جائے گا۔ جاپان کی فضائیہ کی جانب سے اس کے علاوہ بوئنگ کمپنی کے تیار کردہ KC-767 ٹینکر طیارے کے علاوہ لاکہیڈ مارٹن کے C-130 اور 2 کاواساکی C-2 ایئر لفٹرز کو بھی F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے ساتھ ڈپلائی کیا جائے گا۔ ان طیاروں اور ٹرانسپورٹ کے علاوہ ٹینکر طیاروں کی ڈپلائمنٹ 21 اگست سے لے کر 2 سپتمبر تک آسٹریلیا میں کی جائے گی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جاپان اپنے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو کسی بھی جوائنٹ ایکسرسائز یا ٹریننگ مقاصد کے لیے ملک سے باہر ڈپلائی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جاپان کی جانب سے میتسوبیشی F-2 فائٹر ایئر کرافٹ آسٹریلیا میں پہلی مرتبہ 2022 میں ڈپلائی کیے گئے تھے۔ ان طیاروں نے آسٹریلیا میں منعقد ہونے والی ملٹی نیشنل پچ بلیک ایئر کامبیٹ ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا۔ خیال رہے کہ جاپان نے حالیہ دنوں میں تقریباً 150 پرسنل کے علاوہ دیگر لینڈ وارفیئر سسٹمز بھی آسٹریلیا بھجوائے تھے، جنہوں نے مختلف نوعیت کی منورز میں حصہ لیا تھا۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے لیڈ کیے جانے والے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تحت پاکستان مقامی پائتھن لیتھل لوٹرنگ منیشن پر بھی کام کر رہا ہے، جس کے حوالے سے کچھ تصاویر گزشتہ ہفتے منظر عام پر آئی تھی۔ خیال رہے کہ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تحت پاکستان مختلف نوعیت کے ویپنز اور سسٹمز پر کام کر رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کچھ ترک کمپنیوں کے ساتھ بھی مختلف ویپنز اور سسٹمز کے حوالے سے کولیبریشن جاری ہے۔ ڈیزائن کے اعتبار سے پائتھن ایک نیا اور مقامی سطح پر ڈیزائن اور ڈیولپ کیے جانے والا لوئٹرنگ منیشن ہے، اور اس پر آنے والے عرصے میں مزید تفصیلات نکل کر سامنے آئیں گی۔ خیال رہے کہ لوئٹرنگ منیشن کی حالیہ یوکرین جنگ کے دوران خاصی اہمیت دیکھنے کو ملی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک تیزی سے لوئٹرنگ منیشن کی ایکوزیشن یا پھر ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں۔ فرینڈز، تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے نیا ایئر ٹو ایئر میزائل ڈیولپ کیا ہے، جسے ٹیانچیان وی میزائل کا نام دیا گیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں اطلاعات ہے کہ 160 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، اور یہ امریکہ کے مد مقابل AIM-120C-8 کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تائیوان کی فضائیہ کی جانب سے اس میزائل کو مقامی کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے، اور اسے حالیہ دنوں میں نمائش کے دوران اسی ایئر کرافٹ کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا تھا۔ تائیوان کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ یہ مقامی سطح پر ڈیزائن اور ڈیولپ کیے جانے والا اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی رکھنے والا ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، جسے فیوچر تھریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، پولینڈ کی نیوی کے لیے نئی فریگیٹ کی کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولینڈ کے مقامی نیول شپ یارڈ کی جانب سے پولش نیوی کے لیے تیار کی جانے والی نئی فریگیٹ کی کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز
گزشتہ روز ایک تقریب کے دوران کیا گیا ہے۔ پولینڈ اپنی نیوی کے لیے اس کلاس کی ٹوٹل 3 فریگیٹس 2032 تک ایکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ پولش حکام کا کہنا ہے کہ یہ فریگیٹس ماڈرن ڈیزائن کے علاوہ موجودہ دور کے بیسٹ آرمامنٹ سے اکوپڈ ہوگی اور یہ پولش نیوی کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے گی۔ اس سلسلے کی پہلی شپ 2026 تک کنسٹرکٹ اور نیوی میں کمیشن کیے جانے کی توقعات ہیں۔ ان شپس پر لاکہیڈ مارٹن کے M41 ورٹیکل لانچ سسٹم کو استعمال کیا جائے گا، جو ٹوٹل 32 MBDA UK کے سی سیپٹر سرفیس ٹو ایئر میزائلز کو لانگ رینج پر فائر کر سکے گا۔ اس کے دیگر ویپنز میں لیونارڈو کی 76 ملی میٹر سپر ریپڈ گن اور کلوز ان ویپن سسٹمز کے علاوہ سی ماسٹر 410 ملٹی فنکشن ریڈار کا استعمال کیا جائے گا۔ کچھ سورسز کے مطابق MBDA کے کیم MR یعنی میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بھی ان فریگیٹس پر استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جس کی رینج 100 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ کیم ER سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی میکسیمم رینج 45 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی سی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجیز نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ایک اہم کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں کمپنیاں گلوبل سیٹلائٹ آپریشن سے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ UAE کی کمپنی، جو بنیادی طور پر لیڈنگ گلوبل سیٹلائٹ آپریٹرز میں سے ایک ہے، اس کے ساتھ ترک کمپنی سی ٹیک نے فیوچر میں اپنے مختلف نوعیت کے سیٹلائٹ آپریشنز کے حوالے سے تعاون کا معاہدہ طے کیا ہے۔ خیال رہے کہ UAE اور ترکی کے درمیان حالیہ دنوں میں مختلف حوالوں سے تعاون بڑھانے سے متعلق اتفاق رائے دیکھنے کو ملا ہے، جہاں UAE کی جانب سے مختلف ترک دفاعی کمپنیوں کے ساتھ کولیبریشن اور ویپن ایکوزیشنز میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہیں ترکی انرجی سیکٹر کے علاوہ اسپیس اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے متعلق UAE کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ فرینڈز، انڈونیشیا کی ایئر فورس کے لیے امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ تیسرے C-130J سپر ہرکولس طیارے کو باقاعدہ انڈونیشیا کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے تحت چوتھا اور پانچواں طیارہ اکتوبر 2023 اور جنوری 2024 میں بالترتیب انڈونیشیا کو ڈیلیور کیا جانا ہے۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا نے امریکی کمپنی کے ساتھ 5 طیاروں کی ایکوزیشن کا معاہدہ 2019 میں باقاعدہ سائن کیا تھا، تاہم ان 5 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق مالیت ڈسکلوز نہیں کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اس سلسلے کا دوسرا ایئر کرافٹ 28 جون کو انڈونیشیا کے حوالے کیا گیا تھا۔ فرینڈز، میڈیا رپورٹس کے مطابق رشین نیوی کی اکلوتی ایئر کرافٹ کیریئر ایڈمرل کوزنیتسوف 2024 میں ریفربشمنٹ کے بعد رشین نیوی کے فلیٹ میں دوبارہ باقاعدہ شامل کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ ایڈمرل کوزنیتسوف بنیادی طور پر 58,600 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس ایئر کرافٹ کیریئر کی لمبائی 305 میٹرز ہے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر پر سیلف ڈیفنس کے لیے 6 AK-630 اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور 8 کاشتان کلوز ان ویپن سسٹمز کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ کیریئر بنیادی طور پر 18 Su-33، 6 MiG-29K اور 4 Ka-31 اور 2 Ka-27 ہیلی کاپٹرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر کو رشین نیوی میں سب سے پہلے 1995 میں باقاعدہ کمیشن کیا گیا تھا، تاہم اس کی ماڈرنائزیشن اور لائف ایکسٹینشن پروگرام کا آغاز 2017 میں شروع کیا گیا تھا۔ تاہم اوور ہال کے دوران اسے کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں 2018 میں ڈرائی ڈاک ایکسیڈنٹ بھی شامل ہے۔ اب اس ایئر کرافٹ کیریئر کو ریفربشمنٹ کے بعد 2024 میں دوبارہ سے باقاعدہ رشین نیوی کے فلیٹ میں شامل کیے جانے کے امکانات ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔